اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزل بور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسیشن۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دو پراپرٹیوں کو آکشن کرنے کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ایک پیپر نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جو پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز کو آکشن کر انویسٹرز کے حوالے کرنے کی بات کہی گئی۔ آکشن کی ڈیٹ 23/1/2025 ہے۔ اسٹارٹ پرائس 45 لاکھ ہے اور اس پر جو ایک نینا ٹاورز کی ہے اور ایک ہیرا فوڈز کی دو پراپرٹیوں کو آکشن کرنے کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پچھلی سپریم کورٹ کا کیس جس میں ہیرا وکٹم ایسوسیشن پارٹی تھی اور ایک کیس میں ہیرا وکٹم ایسوسیشن نے وہاں پر پیروی کی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور SFIO اور یونین آف گورنمنٹ آف انڈیا کے وکیلوں سے مل کر ان لوگوں کو جو موادات دینے کے تھے وہ تمام چیز دے کر الحمدللہ اس کیس کو یہاں تک لایا گیا اور آج پراپرٹیز کو آکشن کرنے کے لیے نوٹسز جاری ہو گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو لوگ کمپلینٹ کیے ہیں، جو لوگ کلیم کیے ہیں، چاہے وہ FIR کے مادھیم سے ہو، چاہے وہ EOW کے مادھیم سے ہو، چاہے وہ CCS کے مادھیم سے ہو، چاہے وہ SFIO میں اپنے کلیم داخل کرے جن کا نام لسٹ میں ہے، ان لوگوں کو یہ پراپرٹیز بیچ کر پیسہ دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان دو پراپرٹیوں کو ہی کیوں سیز کیا گیا؟ سپریم کورٹ میں جس میں SLP نمبر 1675 ڈائری نمبر میں جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے، ان کو انہی شرطوں پر کنڈیشنل بیل دی گئی تھی کہ ان کی کلیئر پراپرٹیوں کو سپریم کورٹ کے مادھیم سے ED کے حوالے کریں۔ تو انہوں نے اپنی بیل کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ان دو پراپرٹیوں کو حوالے کیا، لیکن ED نے فوری ایکشن میں آتے ہوئے ان دو پراپرٹیوں کو جنوری 2025 کے مہینے میں ہی آکشن کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 جنوری کو پھر ایک نیا کیس ہے جس میں ہیرا وکٹم ایسوسیشن پارٹی نہیں ہے اور اس کیس میں 15 جنوری میں جو احکامات آئیں گے، جو اپڈیٹ آئے گی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیرا وکٹم ایسوسیشن یا اس کیس میں امپلیڈ کرے گی یا انشاءاللہ تعالیٰ ED اور SFIO اور یونین گورنمنٹ آف انڈیا کے وکیل جو ہیں ان سے بات کر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں کے الزامات کا میں جواب دینا مناسب سمجھوں گا۔ جس وقت ہم نے یہ کام کا آغاز کیا تھا ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھے، اس وقت ہیرا وکٹم ایسوسیشن بنائی گئی۔ اس میں وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، ٹریجرر، 6 ممبرز اس ایسوسیشن میں ہیں، لیکن وہ سب انویسٹرز ہیں اور ان کو ہم پر تو پورا بھروسہ ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ شروع میں جن لوگوں کو ہم نے ممبر بنایا تقریباً 2 سے 2,500 ہزار لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلا FIR حیدرآباد میں بنجارہ ہل پولیس اسٹیشن میں 2018 میں اکتوبر میں جب FIR لینے کے لیے کنا کنی کر رہے تھے، پولیس آفیسر ان سے ملے ہوئے تھے اور FIR کرنے سے انکار کر رہے تھے، تو ہم نے بنجارہ ہل پولیس اسٹیشن جا کر ایک پروٹیسٹ کیا اور ہیرا گروپ کے آفس پر جو بنجارہ ہل میں ہے وہاں پر ایک دھرنا منظم کیا اور اس کے بعد پہلا FIR حیدرآباد میں ہوا، دوسرا FIR نظام پورہ پولیس اسٹیشن میں ہوا اور حیدرآباد میں جب ان کی بیل ہو گئی ہم نے نظام پورہ پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انسپکٹر سے بات کی اور وہ حیدرآباد آئے اور نوہیرا شیخ کو دوبارہ گرفتار کر یہاں سے لے گئے۔ اب کچھ لوگ طرح طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اب میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کا نام لے کر جواب دوں۔ پہلا جواب یہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آج جو لوگ یہ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو
हीरा इन्वेस्टर्स का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, हमको आपसे कोई एतराज़ नहीं है, ना हम आप पर उंगली उठाएंगे, लेकिन अपनी लकीर को ऊपर करने के लिए दूसरे की लकीर को छोटा करना मुनासिब बात नहीं है। आप अपनी लकीर को और ऊंचा कर लीजिए। यही लोग इनकी ज़बान से आपा बोला करते थे, यही लोग इनकी नोहरा शेख से आने जाने के सफ़र के पैसे लेते थे और हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते थे। खैर, मेरे को इन लोगों से ना लड़ना है, ना इन लोगों से जवाब लेना है, ना जवाब देना है। मेरा ये काम शुरू से बोलते आया, मैं कभी भीखूंगा नहीं। मैं आखिरी वक्त तक, जब तक ये कंप्लेनेंट्स हैं, इनको इनका पैसा नहीं मिलता, जब तक मैं काम को करूँगा। चाहे कोई ऐसे ऐरे गैरे आ जाएं, चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी का सवाल कि भाई एक ही प्रेसिडेंट है, एसोसिएशन है क्या? मेरे भाई, आपका काम करिए ना। हम पे इल्ज़ाम तराशी करने से बेहतर है कि आप आपके चंदे करिए, काम करिए। कोई किसी से 5,000 ले रहा, कोई किसी से कोर्ट को जाने के पैसे ले रहा, कोई किसी इम्प्लीट के नाम पे कोई पैसे ले रहा, ले लीजिए, हमको ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमारा आपसे ताल्लुक़ नहीं है। जो भी लोग चंदा कर रहे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं किसी का नाम लिए बगैर बोल रहा हूँ, और मुझे बहुत कुछ मालूमात है किन से कौन 5,000 लिए, किन से कौन 25,000 लिए, लोग मुझे बोले। लेकिन हो सकता माली हालात ख़राब होंगे, ले लिए होंगे, उनकी मर्ज़ी। लेकिन हम पर इल्ज़ाम तराशी करने से पहले सोच लो कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर से हैसियत से मैंने जब यह मुकाबला शुरू किया, यह जहाद का आगाज़ किया, हीरा ग्रुप का वार रूम मेरे अकेले आदमी का मुकाबला नहीं कर सका। हज़ारों लोग कभी मेरे मौत के वीडियो बना लेते, कभी मेरे को बंदर बना लेते, लेकिन मैं ये कहता, मुझ पर झूठी तोहमतें लगाते। कोई औरत आती, बोलता शहबाज खां मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का मुकदमा दर्ज करूंगी। कोई औरत आके बोलती कि बिल्डिंग खा लिया। लेकिन मैं उनको यही कहता था कि एक मौलाना से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम पर कोई झूठी तोहमत लगा रहा है तो तुम उसको अल्लाह के हवाले कर दो, क़यामत के दिन उसकी तमाम नेकियां तुमको मिलेगी। इसीलिए मैं खामोश हो गया। आज भी जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आप भी नमाज़ पढ़िए, रोज़े रखिए, कुछ नेक काम करिए, ताकि क़यामत के दिन आपके नेकियां मेरे हवाले हो जाए। समझ में आया? और जब मैं हीरा ग्रुप का मुकाबला कर सकता हूँ, ये ईमी टीमी बीवी का नहीं कर सकता। कई टीमां बीच में आए चले गए, थोड़े दिन बोले हम इन्वेस्टर्स के हमदर्द है, हम इन्वेस्टर्स के लिए काम करेंगे, कुछ पैसे जमा करे, चले गए। और अभी भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। करिए, आपको हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारा किसी से ताल्लुक़ है। हीरा विक्टिम एसोसिएशन अपने मेंबरों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी बही ख्वाहों के साथ, जब तक के कंप्लेनेंट्स का पैसा नहीं मिल जाता, उनसे ये काम को हम ख़त्म नहीं करेंगे। चाहे हम पे कोई, हम जिसकी इज्जत करते थे वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर, झूठ लोगों की बातों में आ गए, हो सकता, लेकिन आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। याद रखो, तुम मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इसी तरह मुकाबला करता रहूँगा और आखिर में नाम ले लेकर हर एक का पर्दाफाश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अब लोग कह रहे हैं कि हम साथ दिए, यकीनन मोरल सपोर्ट आप दिए। क्या हम पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ? क्या हमने आपसे मदद मांगी? लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मदद करा। और जो मासूम साइलेंट इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों की दुआएं थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे कत्ल के मुकदमे में से शफ़ाफ बाहर निकाल दिया। मैंने बेल नहीं ली। आखिर में जब मैं यूके गया, ह्यूमन राइट एसोसिएशनों से रद्द पैदा किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में डाला कि बिफोर माई अरेस्ट देयर शुड बी ए सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस मर्डर केस, आखिर में तेलंगाना हुकूमत ने उस कत्ल के मुकदमे में एक एफिडेविट डालते हुए ये कहा कि हमने री इंक्वायरी की है, इसमें शहबाज खान मुलव्वस नहीं है। यह है अल्लाह का प्लान। वयमकुरून अल्लाह वयमकुरून वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान, अल्लाह प्लान, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला का प्लान था। याद रखो, तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। ना आपा का होगा, ना आपा के पुराने ब्रोकरों का होगा, ना MEDSO का होगा, ना दल्लालों का होगा। और जो नया नोहरा शेख थे 5-10 हज़ार लेके चाय पानी के पैसे लेकर जो काम का आगाज़ करे हैं कि शहबाज खान को हम ये मामले से हटा देंगे, हम लीड करेंगे, हम आपसे डील करेंगे। मैं ऐसा मौका देने वाला नहीं हूँ। मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझो। 10 करोड़ का डिफेमेशन केस है। हाल ही में मोहतरमा कोर्ट को आई, आके ये बोली कि ये शख्स ने मुझे मेरी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है।
विनीत डाडा का मुकदमा हम पे चल रहा है। कोर्ट में विनीत डाडा ने इन्वेस्टरों के ऊपर, मेरे ऊपर, सबा आफरीन, अहमद भाई, मुर्तज़ा भाई और शहबाज खान के ऊपर FIR किया। वो मुकदमे में हम जा रहे हैं। कभी आपसे पूछे हम, क्या इन्वेस्टर से पूछे, कभी कंप्लेनेंट से पूछे भाई हमको ये मदद की ज़रूरत है, कोर्ट को आइए या वकील को रखिए? हमारे पास 18-18, 20-20 वकीलों की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फ्री काम करते हैं। दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक, मामूली कोर्टों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्या हमने किसी से 1 रुपया मांगा? क्या हमने चंदा किया? अल्लाह गवाह है, अल्लाह उसका रसूल गवाह है कि हमने किसी से कोई चंदा नहीं किया। हम हमारे काम को अपने जेब के खर्चे से करें। और लोग कह रहे हैं कि आप बातों को शेयर नहीं करते, ED से क्या बात हो रही, SFIO से क्या बात हो रही, तुमसे शेयर करो। तुम 1 लाख में बिक के नोहेरा शेख को इन्फॉर्मेशन दे दी इससे पहले कोई चीज़ शेयर करा तो, इसीलिए मैंने किसी से कोई चीज़ को शेयर नहीं की। जिया भाई मेरे को फ़ोन करते रहते, बोलते शहबाज भाई आप शेयर क्यों नहीं करते? जिया भाई इससे पहले कुछ चीज़ें शेयर करा था, सेम कंप्लेंट मोहतरमा की तरफ से ED के ऊपर इल्ज़ाम के साथ आ गया, और बोल रहे हैं हीरा विक्टिम एसोसिएशन का एडवोकेट खामोश था। आप लोग बोले हम इम्प्लीट कर रहे हैं, कर लो भाई, क्या हुआ? जो काम ED को करना था, जो काम SFIO को करना था, जो काम यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था, हमारा काम उनको सपोर्ट करना था, और हमने किया। वहां पर जब हमारे वकील पहली मरतबा जब सवाल करे तो जस्टिस संजय किशन कौल ने क्या कहा, क्या आपको पैसे से मतलब है? नए इन्वेस्टरों की बात, नए कंप्लेनेंट्स की बात मत करिए। हमारे ऊपर सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में फिरौती का मुकदमा डाला गया। क्या बम्बई में हमने किसी से हेल्प की? पुलिस स्टेशन चलने के लिए किसी से कहा? हम गए सानपाड़ा पुलिस स्टेशन को, पलघर पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर कंप्लेंट किया गया। तरह तरह के मुकदमों में हमें दर्ज कर कर परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी गैब से मदद की। और यकीनन मैं मेरे इन्वेस्टर उन भाइयों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मेरे औलाद के लिए दुआएं की, मैं उन लोगों का मशकूर हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनके पैसे जल्द से जल्द दिला दे। अल्लाह हम पर, उन पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह आप पर, हम पर, सब पर जो है अपनी रहमतों को बरसा दे रब्बुल आलमीन, और तो ये पैसे को जल्द से जल्द इन तमाम कंप्लेनेंट्स को मिला दे रब्बुल आलमीन। लेकिन याद रखो, नोहेरा के इशारों पर आपस में एक दूसरों से इल्ज़ाम तराशी करना छोड़ दीजिए। आपको जो काम करना करिए। अब ये नए केस में हीरा विक्टिम एसोसिएशन पार्टी नहीं है, आप जाके इम्प्लीट होइए, आप उसमें जाइए। अब तक बोलते थे शहबाज खान NOC नहीं दे रहा, आप बताइए क्या इन लोगों को NOC दूं जिनका कोई मेयार नहीं है, जो किराए के घर में रहते हैं? अगर 10 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे तो क्या होगा? ईमान बेच ले रहे हैं लोग। आप बताइए, मैंने काम का आगाज किया, करोड़ों रुपए का खर्चा हम पर करने की कोशिश की गई। अमेरिका में, सऊदी अरब में दलालों को छोड़ा गया, हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई, कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, 10 करोड़ का डिफेमेशन केस दर्ज हुआ हुमायूं नगर पे पुलिस स्टेशन में, मॉडेस्टी ऑफ वुमन, शहबाज खान ब्रश माई प्राइवेट पार्ट्स, ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ। सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ, दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई। क्या हमने आपसे मदद ली? अल्लाह सुब्हाना ताला ने मदद की। हमने सिर्फ यही कहा कि आप लोग मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए दुआ करिए, और जो लोग मेरा साथ काम कर रहे हैं वफादारी से, उनके लिए दुआ करिए। हम किसी से 1 रुपया लिए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को यहाँ तक पहुँचाए, और आज हम पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। किसकी तरफ से? आपा के इशारे पे। आपा के इशारे पे एक टीम आई थी। क्या हुआ? थोड़े दिन आप लोगों का साथ लिया, हमारे खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया गया, थोड़ी कामयाबी भी हासिल की माशाल्लाह। अभी भी लोगों को, कुछ लोगों की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन मैं सावधान करता हूँ कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 2 मरतबा सोच लो कि जिन्होंने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में, IMA के मामले में, HYC के मामले में मेरे खिलाफ साजिशें रची, अल्लाह ताला उनको नष्ट नाबूद कर दिया, और इन लोगों को भी अल्लाह सुब्हाना ताला नष्ट नाबूद कर देगा। क्योंकि मेरा काम मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए किया। जिस वक्त मैं अमेरिका में था, मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, मैं बड़ा अफसोस करा। मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन डॉक्टर्स अमेरिका में, मेरे 3 बच्चे, मेरी एक बेटी डॉक्टर, मेरा एक बेटा डॉक्टर MBBS करे, मेरा बेटा MD कर रहा इंशाल्लाह, मेरी बेटी MD में एडमिशन ले रही, मेरी बहू डॉक्टर MD में एडमिशन ले रही, मेरा एक बेटा वकील,
یہ لوگوں کی ہمارے بچے بولے پپا آپ یہ کیوں کرتے ہیں، پپا آپ کے خلاف کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں، کالج میں لوگ ہم کو بتا رہے ہیں، میڈیسن کر رہے ہیں، لا کر رہا ہے ایک بیٹا. تو میں بولتا تھا بیٹے تم لوگ جو کر رہے ہیں یہ بیچارے معصوم لوگوں کی دعا ہے، جن کو میں جانتا نہیں، جن کو میں پہچانتا نہیں، جن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، ان کے لیے میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اپنے پیسہ لگا کر میں نے کام کیا. بتائیے یہ لوگ 1000 2000 5000 ایک گھر اس میں بک جا رہے ہیں. میں چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے پاس جا کے میرے کو جواب دینا تھا. میں ایسا کرتا تو میری اولاد برباد ہو جاتی. آج میں یہ کام کرا، میں نہیں بکا، میں مضبوط قدم قائم رہا. یہی نتیجہ ہے. میں ہماری اولاد کو آج بولتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کو خوش و خرم رکھا. یہ معصوم انویسٹرز کی دعائیں ہیں. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ دعائیں کریے کہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بہی خواہوں کے لیے، جن لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں بغیر پیسہ لیے جن لوگوں نے کام کیا، ان تمام کے لیے، ان فائٹروں کے لیے جو بغیر مقصد کے کام کرے، ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کے گھروں میں جو ہے ان کے گھروں کو مال و مال کر دے، اللہ ان کو سب کو صحت دے. دعا کریے. بہرحال یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ ان کی پراپرٹیوں کو آکشن کے لیے ڈال دیا گیا ہے، اور حال ہی میں ای ڈی نے 103 کروڑ کی اور پراپرٹیز کو بھی ضبط کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تمام پراپرٹیز کورٹ میں جائیں گے اور ای ڈی ان کو آکشن کرے گی، اور تمام کمپلیننٹس کا پیسہ ان کو انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا نام ایس ایف آئی او کے لسٹ میں ہے ان کا کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری وقت تک کریں گے. اب بات آ گئی نان کمپلیننٹس کی. جو نان کمپلیننٹس ہے، اب ایس ایف آئی او تو نام درج نہیں کر رہی ہے. ہم نے بیچ میں مشورہ دیا تھا کہ ایس ایف آئی او میں نوٹرائز کرا کر اپنے فارم کو داخل کر دیجئے. وہ تو فری کا کام ہے، 100 روپے کا نوٹری کرا کر آپ کے تمام ڈاکومنٹ کو نوٹرائز کرا کر ایس ایف آئی او کو پوسٹ کر دینا ہے. حیدرآباد ایس ایف آئی او ناگول. دوسرا مشورہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پرائیویٹ کوئی وکیل کو پکڑے، چاہے وہ ہندوستان کے کوئی بھی کونے میں ہو، حیدرآباد کے کوئی بھی وکیل کو پکڑے. 10,000 روپے میں کوئی بھی پرائیویٹ کمپلینٹ ڈالے گا، ایف آئی آر ہوگا، یا آپ کا نام ایس ایف آئی او کی لسٹ میں ایڈ ہو جائے گا. اگر اس میں کسی کو مدد کی ضرورت ہے، میرا فون نمبر 9949211786 ہے. آپ میں سے واٹس ایپ پہ رد پیدا کر سکتے ہیں. اب تو حد تو یہ ہو گئی، چند گروپوں سے ایک نیا گروپ آیا، آ کر جو ہے میرے کو وہ گروپ میں بلاک کر دیے. ماشاءاللہ، چلیے الگ گروپ بنائیے، الگ کام کریے. لیکن 15 تاریخ کے بعد ہم یہ معاملے کی جڑ تک جائیں گے، اس دن کی اپڈیٹ لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ میں دہلی جاؤں گا، یا ہم کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا ہم کو کچھ کرنا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور ایس ایف آئی او کو ہم نے خطوط لکھے ہیں نئے طور پر، انشاءاللہ بہت جلد ریلیز کروں گا. ان خطوط کو بھی ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور جو نان کمپلیننٹس ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ فوری طور پر یا اپنے اسٹیٹ میں کوئی ایڈوکیٹ کو پکڑے، 5-10 ہزار روپے دیں، بولے بھائی یہ معاملہ ایس ایف آئی او میں چل رہا، لہٰذا ہمارا نام اس میں نہیں ہے، لہٰذا پرائیویٹ کمپلینٹ ڈالیں. کورٹ لوکل پولیس اسٹیشن کو یا سی سی ایس کو یا ای او ڈبلیو کو ڈائریکٹ کرے گا اور آپ کا نام یہ لسٹ میں شامل ہو جائے گا. اور حیدرآباد میں کریں گے تو آپ کو ہمارا وکیل ہے ان کا نمبر دیں گے، کیونکہ اب ہمارا کام تو فری کا جو تھا ہم تمام ختم کر دیے. وکیل کرنے جائیے اپنے طور پہ، 5 سے 10 ہزار روپے لے گا وکیل آپ سے، اور ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کورٹ میں داخل کرے گا. کورٹ خود بخود کوئی پولیس اسٹیشن کو یا سی سی ایس کو یا ایس ایف آئی او کو ڈائریکٹ کرے گا کہ ان کا اتنا پیسہ ہے، ان کو لسٹ میں شامل کر دو. اب وقت بہت کم ہے، اگر یہ سب آکشن ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا تو آپ کا نام ایس ایف آئی او کے لسٹ میں آ جائے گا، ورنہ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی. بہرحال دلالوں کو، ایم ای ڈی ایسوں کو، اسی لیے میں کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دجالی نوہرا شیخ کے دجالی فتنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ایم ای ڈی ایسوں کی دجالی فتنوں سے، یاجوسی ماجوسی حرکات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اب جو نئے بڑے اٹھے ہیں، جو نوہرا کا کام کر رہے ہیں کہ شہباز خان کو ہٹا دو، ہم لیڈ کریں گے، کر لو، جا کے ڈیل کر لو، میں ہٹنے والا نہیں ہوں. یاد رکھ لو، میں ہٹنے والا نہیں ہوں. آپ بھی سن لو، آپ کسی سے بھی ڈیل کر لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. میں جب تک زندہ ہوں اور جب تک کہ یہ کمپلیننٹس کے پیسے نہیں ملتے، میں ثابت قدم رہوں گا. تم جادو کرا لو، تم قتل کرا لو، تم کچھ بھی کر لو، تم اور قتل کا مقدمہ درج کرا لو، میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں.
یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں بولتے بولتے حق بولتے میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا، اور جب تک کہ یہ کمپلینٹ کے پیسے جب تک نہیں مل جاتے میں کام کو اسی طرح جاری رکھوں گا۔ بس آپ لوگوں سے ایک ہی دعا ہے، گزارش ہے کہ بس دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو، میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو اور تمام میرے بھائی خواہوں کے لیے صحت کے لیے، ان کی خیر عافیت کے لیے، ان کی تعلیم، اچھی تعلیم کے لیے دعا کریے۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت قدم رہوں گا، اور آپ لوگوں کا پیسہ دلانے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دلالو سنو، میں رکنے والا نہیں ہوں، میری خاموشی کچھ کیسوں کی بنیاد پر ہے، لیکن اب میں مناسب سمجھا کہ طرح طرح کے آڈیو ویڈیوز بنا کر ہمیں کٹہرے میں لانے کی کرے۔ تمہارا کام کرو نا یار، دم ہے تو تم کرو نا۔ کیا ہم تم سے پوچھ کے سپریم کورٹ گئے؟ کیا ہم تم سے پوچھ کے کام کرے؟ خالی آڈیو ویڈیو بنانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم کر لو، ہم تم پہ تنقید بھی نہیں کریں گے، تم اپنا کام خود کر لو، تم امپلیٹ کر لو، تم نیا SLP ڈال لو، تم کچھ بھی کر لو، لیکن ہمارے ساتھ یا ہمارے پہ الزام لگانے کی کوشش مت کرو۔ کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح ہیرا گروپ کے وقت ہم دلالوں کا پیچھا اٹھائے تھے، اس طرح ان لوگوں کا بھی پیچھا اٹھائیں گے۔ اور تمام لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں نان کمپلیننٹ سے، اگر آپ کو طے شوق ہے تو آپ پرائیویٹ وکیل کو پکڑیے، 5-10 ہزار کا خرچہ کریے، کمپلینٹ ڈالیے، FIR ہو جائے گا، اور FIR میں کارروائی کچھ نہیں ہوگی، آپ کا نام SFIO میں شامل ہو جائے گا، اور آپ کا پیسہ آپ کو حفاظت سے مل جائے گا۔ اور کمپلیننٹس آپ سکون سے رہیے، بس دعا کرتے رہیے، مسجد کو پکڑیے، جانی ماز کو پکڑیے، دعا کریے، اللہ تعالیٰ یہ سال میں 2025 میں آپ تمام لوگوں کا پیسہ رب العالمین دلا دے، تمام کا پیسہ دلا دے۔ بہرحال آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ 2-4 دن میں پھر اور ایک ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ صبح دلی جانے کے لیے ایک ٹیم بنا رہا ہوں، انشاءاللہ 4-5 لوگوں کو دہلی میں انوائٹ کروں گا، اور ان لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہمارا دلی میں بھی جو ایڈوکیٹ تھا فری کا تھا، 1 روپیہ نہیں لیا، حیدرآباد کے ایڈوکیٹ بھی 1 روپیہ نہیں لیے۔ اب یہ لوگوں کو پیسہ خرچہ، ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ بھائی شہباز خان فری کام کیوں کر رہا؟ ارے بھائی میں کر رہا ہوں، آپ پیسے لے کے کرو، نہیں ہمارا روزگار مار کھا رہا، ہم 5,000 لیتے تھے، ان لوگوں کو مد اوبر رہے، یہ دشمنی ہے، باقی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں بھی کچھ لوگوں سے دشمنی ہے میرے سوشل ورک سے، بھائی انہوں فری کام کر رہے ہیں، انہوں آفس کھول لے کے بیٹھے، تو آفس بند کر دیا۔ اب خالی ترکی، دبئی، سعودی عرب، امریکہ پھر لیتے رہ رہا ہوں، بولے تھریٹ ہے، جان سے مار دیتے، گن میں نہ لے لو، بولا جان دو، باہر تو بھی ملکوں کو پھر لیں گے، ہماری تمام فیملی باہر ہے، ان سے مل لے کے آ رہا ہوں۔ میرا ایک بیٹا الحمدللہ میڈی سٹی ہاسپٹل سے MD کر رہا، میری بیٹی MBBS کمپلیٹ کری، امریکہ میں MPH کر کے آئی، وہ بھی MD میں ایڈمیشن لے رہی۔ میرا چھوٹا بیٹا لا پاس کر لیا الحمدللہ، وہ بھی قابل ہو جائے گا انشاءاللہ، ہیرا کے کیسز وہ فری میں لڑے گا انشاءاللہ آئندہ۔ اس کی بیوی جو لائر ہے، اس کی بیوی MBBS ہے، MD کرنے کی کوشش کر رہی۔ ان تمام کے لیے آپ لوگ دعا کریے، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا بھائی شہباز خان، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔